السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر سپورٹ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کام کرنا ہمارے دین نے ہمیں سبق دیا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک جان کو بچانے کی کوشش کی، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچانے کی کوشش کی. انسانیت کی ایمرجنسی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یا ڈاکٹر ہوتا ہے یا اس کی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور ٹریٹمنٹ کے اندر بعض دفعہ انسان کی جان بچانے کے لیے بلڈ کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور پھر بلڈ بھی وہ کہ جس کو ڈاکٹر قابل قبول کہے. آج ایسار ویلفیئر بلڈ بینک کا قیام سیالکوٹ کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ پایہ تکمیل کی طرف پہنچ رہا ہے، جس کی آج افتتاحی تقریب ہے. آج پوری ٹیم الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں سب سے پہلے ایسار ویلفیئر بلڈ بینک کے جو سرپرست اعلیٰ ہے، میری مراد معروف بزنس مین حاجی طارق محمود. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر انہوں نے کیوں، کیسے اور کب یہ سارا پلان سوچا، اور آج وہ کس مرحلے پر کھڑے ہیں، اور نیکسٹ ان کا پروگرام کیا فیوچر کے اندر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. عائشہ صاحب، آپ کے ایسار ویلفیئر بلڈ کی منزلیں کہاں تک، کتنی منزلیں آپ اب تک طے کر چکے ہیں؟ جی، ہمارے 2 مراحل طے ہو چکے ہیں. ایک اس کو رجسٹرڈ کروانا، اور ایک اس کا بنیادی طور پر لیبارٹری کا قیام، جو اس کی بنیادی ضرورت ہے. تو اس میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اب تیسرا اور آخری ہمارا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو جدید ترین مشینری ہے اس کا حصول، جس کے لیے تقریباً فنڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس 1/3 جمع ہو گئے ہیں، اور اگلے تھوڑے سے ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 ماہ میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے. ایسا منصوبہ بہت بڑا تھا اور بہت ٹف ٹائم اس نے آپ کو دیا ہوگا، یا کہ آسانی کے ساتھ آپ نے سمجھا کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیں گے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی یہ ایک مشکل کام ہے، اور جس کام کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بھی مشکل کام ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں قاری صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ بڑا یعنی اللہ والے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد شامل ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو پھر کوئی کام بھی مشکل نہیں رہتا. اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ضرور تھا، لیکن ہمیں امید تھی کہ چونکہ ہماری نیت ٹھیک ہے اور ہمارا ذاتی اس میں منفعت اور ذاتی فائدہ اس میں کوئی نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہمارا سائیڈ بزنس آخرت کے لیے ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں بہت نوازا، بڑی مہربانی کی اس نے، ہر لحاظ سے ہمیں نوازا. تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو لیس پریویلیج لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں، میرے ساتھ، میں آج فون کروں گا میرے ساتھ 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ایک غریب آدمی جس کو کوئی نہیں جانتا اور جس کا کوئی سہارا نہیں بنتا، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ اس سے محروم نہ رہے اور مایوس نہ ہو. چونکہ جس کا عزیز قریبی کوئی رشتہ دار تکلیف میں ہوتا ہے، آپریشن میں ہوتا ہے، تھیٹر میں ہوتا ہے، یا کوئی ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری کسی کوئی عزیزہ جب حالت زچگی میں ہوتی ہے اور مشکل وقت ہوتا ہے، تو تب خون کی جب ضرورت پڑتی ہے تو انتہائی انسان پریشان ہوتا ہے. اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے ہم نے یہ انتخاب کیا ہے. اور یہ ضرور مشکل کام ہے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ایسی ٹیم ہے جو سارے والنٹیئر ہیں اور کسی کا کوئی ذاتی نہ ہو، سارے بزنس مین الحمدللہ. جی، اس وقت میرے ساتھ لیب کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے، پروفیسر سرجن جو فیض احمد فیض، جو سیالکوٹ کی ایک معروف شخصیت ہیں، ڈاکٹر جو کہہ لے، ایک ڈاکٹر کہہ لے، ایک ٹیم کے اندر ان کا ایک نام ہے، تو لوگ الحمدللہ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آج وہ بھی اس ایسار کے حوالے سے اپنا وقت، اپنا ٹائم اور اپنی صلاحیتوں کو قوم کے نام جو ہے وہ ایسار کرنے جا رہے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کچھ باتیں ایسار کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ کافی عرصہ آپ نے اس فیلڈ کے اندر گزارا، اور خاص طور پہ سیالکوٹ کی سرزمین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس وقت کہ جب ایسار نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا؟ اس سے پہلے بہت کام ہو رہا تھا، لیکن کیا کمی تھی جس کو آج ایسار نے پورا کر دیا؟ الحمدللہ. اصل میں میرے یہ خواب تھا کہ سیالکوٹ میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جو پنجاب بلڈ بینک کے جو SOP ہیں، جو ایز اے ہیماٹولوجسٹ جو اس کی SOP ہیں بلڈ اسٹور کرنے کے اور اس کو
ٹرانسفیوز کرنے کے، وہ سارے SOP وہ جو اس سے پہلے کسی لیب میں بھی، میں اس میں کرٹیسائز تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کہ اپنا میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم جو کمی ہیں وہ نہ ہوں. تو چونکہ میں ایز اے کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ یہاں پہ کام کر رہا ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر آف پیتھالوجی میں ہوں، اپنا اسلام میڈیکل کالج میں کام کر رہا ہوں، تو کم از کم میرا 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں ایز اے ہیماٹولوجسٹ. تو میں انشاءاللہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں کوئی انما الاعمال بالنیات، اس میں الحمدللہ جو مجھے اللہ نے دیا یعنی میری استطاعت سے زیادہ دی ہے، یہ اس میں جو سرو کرنا چاہوں یہ میری خواہش تھی. تو الحمدللہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ میں انشاءاللہ آئی ول ڈو. جی میرے ساتھ اس وقت جو لیب کے ایڈمن ہیں حاجی انور صاحب، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کسی نیک کام کو، اچھے کام کو کر سکیں. تو یہ جو لیب الحمدللہ تیار ہوئی ہے، جو کام سلسلہ یہ جاری ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس پورے پاکستان میں کہتا ہوں، اور سیالکوٹ میں خاص طور پہ جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ کتنے % اس کی ضرورت تھی سیالکوٹ میں، تو میں کہتا ہوں 100% اس کی ضرورت تھی. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری محنت سے کوشش کریں گے. اور جو ہمارے پوری اس ٹیم کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ میں سب کے لیے دعا گوں، سب آنس اور اچھے طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا آپس میں بہت اچھا اتفاق ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. جی اس وقت اسحار بلڈ بینک کے اندر میرے ساتھ سیالکوٹ کے ایک معروف مسیحا جن کو ہر دیکھنے سننے والی آنکھ جانتی ہے اور پہچانتی ہے، میری مراد سرجن ڈاکٹر طاہر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آئیے اسحار بلڈ بینک کے اس افتتاحی تقریب کے موقع پر ان کے جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو کو جانتے ہیں کہ وہ اس عمل کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سمجھتا ہوں کہ نیکی کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیر کے کام میں ہمیں شامل کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ تھی اس شہر میں، کیونکہ 94 میں جب میں اس شہر میں ڈاکٹر بن کے آیا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نشئی لوگوں کا کام ہے خون دینا، اور لوگ تھوڑے سے پیسے لے کے بلڈ ڈونیٹ کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اب اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینوں پہ کمپوننٹ تھراپی اویلیبل ہوگی، یعنی اگر کسی کو سفید جسم میں چاہیے تو سفید جسم میں ملیں گے، سرخ جسم میں چاہیے تو سرخ جسم میں ملیں گے. اگر کسی کو پلازما کی ضرورت ہے یا اس کو پلیٹلیٹس کی ضرورت ہے تو الحمدللہ بالکل وہ کمپوننٹ تھراپی ان کو میسر ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خیر کا کام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے پائے تکمیل تک. جی اس وقت میرے ساتھ ایک اور سیالکوٹ کی معروف شخصیت اور بزنس مین، معروف جو ایک نوجوان قیادت ہے وہ بھی موجود ہیں، محترم زاہد. آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس اسحار ویلفیئر بلڈ بینک کے حوالے سے جو ایز اے ڈائریکٹر اور ایز اے مینجمنٹ اور ایز اے ایگزیکٹو ممبر اس کے اندر شامل ہوئے ہیں، تو وہ اپنے حوالے سے، اپنے سے لے کر دوسرے لوگوں کو اس حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زاہد ہے اور سپیریئر کارگو سروسز سے میرا تعلق ہے. اس طرح کے سیالکوٹ کے شہریوں نے پہلے بھی اپنی مدد آپ کے طور پہ سیالکوٹ کے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں، جیسے سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے، سیالکوٹ کی روڈز ہیں، اب سیال انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں. تو اس شہر کے لیے بلڈ بینک کی اشد ضرورت ہے. تو اسی سوچ کو لے کے ہم آگے بڑھے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دوران ہمیں کووڈ کی بڑی پرابلم فیس کرنی پڑی، لیکن اللہ کا شکر ہے آج ہم خوش ہیں کہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے، اور ہم اس مقصد کے لیے انشاءاللہ تا حیات اس مقصد میں سب دوستوں کے ساتھ ہیں، شامل ہیں، شریک ہیں. میں اپنے دوستوں کا بہت مشکور ہوں. امان جوید صاحب ہیں، کامران رسول صاحب ہیں، ان کی دن رات کی محنت ہے اس بلڈ بینک کے افتتاح کے لیے آج نا. تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ اپنے دوستوں کو تعاون کا یقین دلاتے ہیں، اور میری اس سیالکوٹ کے شہری کو درخواست ہے کہ وہ اس کار خیر کے کام میں مزید شرکت کریں. ہمیں اپنے دوستوں بھائیوں کے تعاون کی مزید ضرورت ہے اس ٹائم. تو سب سے میری یہ خواہش ہے کہ اس نیکی کا کام میں ہم ایک دوسرے کا شانہ بشانہ چلیں. آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ اس وقت ایک سیالکوٹ کی معروف ٹیچر، معروف استاد
اسلامیہ کالج کے وائس پرنسپل جو اس وقت ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، پروفیسر ظفر صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ عمر کے اس حصہ میں خدمت کے جذبے سے کس طرح وہ سرشار ہیں اور کس طرح وہ احسار کے ساتھ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر جی، اس پروجیکٹ کے اندر بہت سارے مسائل اور آزمائش اور بہت کچھ جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہوگا، اب اس حوالے سے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ بات یہ ہے جی کہ جب بھی کوئی کام نیکی کا شروع کیا جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ کام جس میں کہ اس سے پہلے سیالکوٹ میں اس کا وجود نہیں ہے، یعنی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈ بینک کوئی نہیں ہے، اس کے لیے جب کام شروع کیا تو لوگوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ چونکہ ٹیم ایسی تھی جن کو دیکھ کے لوگ اعتماد کر سکتے تھے، اور اسی اعتماد کی بنیاد پر الحمدللہ بہت زیادہ ہمیں دقت نہیں ہوئی۔ جہاں بھی ہم پہنچے ہیں لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے، اور دوسری میں سمجھتا ہوں کہ جس کام میں خلوص ہو اس میں اللہ تعالیٰ شامل ہو جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہی کیفیت یہاں ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھی بن کر ہماری مدد کی ہے، اور اس سٹیج پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب یہ فنکشنل ہوگا، اور شہر کی بہت بڑی ایک ضرورت جو ہے نا، خدمت جو ہے نا، وہ اس سے پوری ہوگی۔ میری ذمہ داری ہے جو ہوتا ہے اس میں جو دائرہ وسیع ہوا ہے، میں اس کو اس کار خیر میں اور اس طرح کی جتنے بھی اور پروجیکٹس ہیں جو شہر میں چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں ان کو سپورٹ بھی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اس میں خود بھی شامل ہوں۔ آپ لوگوں نے جب یہ آئیڈیا میرے ساتھ شیئر کیا تھا ACR کے آفس میں، تو میں نے اسی وقت آپ کو کانسنٹ دے دیا تھا کہ جی میں آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ بنوں گا، لیکن میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، ایز اے ممبر میں اس میں شامل ہوں گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے اسی وقت اناؤنس کر دیا تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 5 لاکھ روپیہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں وہ دیں، تو وہ الحمدللہ آپ کی امانت ہے میرے پاس، وہ میں میری طرف سے دیر نہیں ہے، آپ کی طرف سے دیر ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا، میں نے اسی وقت وہ آپ کے لیے رکھے ہوئے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ یہ بڑا مشکل دور جا رہا ہے، ہم سب اس کو محسوس کرتے ہیں، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آزمائش آئی ہے کووڈ کی، اس کی وجہ سے جہاں پہ وہاں پہ روزگار کے حوالے سے بھی پریشانی، اور اسی لیے ہم نے مل کے جو پروگرام کیا تھا تو وہ ایک وقتی طور پہ تھا، لیکن اس جو آفت کے کانسیکوینسز ہیں وہ شاید آنے والے دنوں میں اور زیادہ محسوس ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کسی حد تک بچا کے رکھا ہوا ہے ہمارے ملک کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیت کو صاف کر کے ہمیں ریاکاری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ یہ خدمت ہماری جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اور میں دعا کروں آپ کی بلڈ بینک کے لیے، انشاءاللہ پہلے بھی آپ کے ساتھ تھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون ہمارا اسی طرح جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج آپ نے دیکھا اور سنا یہاں پر اسار ویلفیئر کے حوالے سے بلڈ بینک کا جو قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یہاں پر سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی اور سیالکوٹ کے سیاستدان اور سیالکوٹ کے سماجی رہنماؤں نے شرکت کی، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سب ایز اے والنٹیئر جو ہے اس بلڈ کے لیے اپنی کوشاں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے، اور کسی بھی رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر اپنے اور بیگانوں کی تفریق کو ختم کرتے ہوئے کسی بھی انسان کی جان بچانے کے لیے حد الوسع جو ہے وہ کوشش کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو بلڈ کی فراہمی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا، تاکہ کسی کے دل کے اندر یہ بات نہ رہے کہ کاش مجھے او نیگیٹو پازیٹیو XYZ کوئی بھی اس کو بلڈ جو ہے وہ مل جاتا تو میرا پیشنٹ بچ جاتا۔ وہ کاش کے لفظ کو ختم کرنے کے لیے آج اسار کا بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے سیالکوٹ کی تاریخ میں الحمدللہ، بلکہ اگر اس کو پنجاب کی تاریخ میں کہا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ یہ الحمدللہ اس کا جو ہے وہ عمل شروع
شروع کر دیا گیا ہے اور ناظرین کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی جب بھی جن کو ضرورت پیش آئے تو وہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کریں, ہمارے آفس میں آئیں. 2 شفٹ یہاں پہ جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں اور یہ سارا کام جو ہے SR ویلفیئر مینجمنٹ نے کیا ہے, جس کی بنیاد صدیق حیدر جنہوں نے بڑی دلیری, بڑی شجاعت, بڑی بہادری اور بڑی وہ کہہ لیں جواں مردی کے ساتھ اس بڑے منصوبے کو اور مشکل ترین منصوبے کو, چونکہ یہ ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو آن دا اسپاٹ کسی کے لیے نیگیٹو پازیٹیو ارینج کرنا, کسی لڑکے کو یا کسی بھی ڈونر کو تلاش کرنا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, خوشی غمی کے موقع پر ہو سکتا ہے. تو بہرکیف یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو صدیق حیدر نے الحمدللہ اپنی خدمات کو پیش کرتے ہوئے اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. کچھ مراحل اس کے ابھی باقی ہیں لیکن بہت جلد اس کو جو ہے وہ آفیشیل طور پہ جو ہے وہ آنر کر دیا جائے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا. جی اس کے ساتھ لاسٹ پہ تو ناظرین جس کو بھی جب بھی ضرورت ہو تو وہ یہاں پر آ کے رابطہ کر سکتا ہے. اس کو آج جو ہے وہ آج شروع کر دیا گیا ہے. یہاں پہ جو ٹیم ہے وہ بٹھا دی گئی ہے, یہاں پہ انٹریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں. اس کا جو ہے وہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہو چکا ہے. تو اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ADN نیوز. اللہ حافظ.